ہمیشہ کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بیک دیتی ہیں، کرتی ہیں، رعایت برتتی ہیں، لاڈلا بچہ ہیں وہ۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ تک کہہ دیا کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے۔ اب جو ان کو سزا ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ ستمبر میں تو وقت ہے ایک ریٹائرمنٹ میں بڑی، تو اس سے پہلے کوئی ان کو رعایت مل سکتی ہے وہاں سے؟ مشکل ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اور باقی 2 کیس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہیں۔ یعنی میں اگر اس وقت کسی کو یا آپ کو میں کہوں کہ آپ چور ہیں، لیکن اس وقت چوری میں خود بھی کر رہا ہوں، اس سے بڑی منافقت دنیا میں کوئی نہیں کہ آپ جس کام پہ، جس عمل پہ دوسروں کو گالیاں دیں، دوسروں کو سزا دیں، دوسروں کے خلاف مقدمے بنائیں، دوسروں کو جیلوں میں ڈالیں، وہ عین اسی وقت آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی منافقت اور ذلت جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ کرتا رہا ہے۔ یہ آدمی ایک اس وقت ہمیں چور ڈاکو کی گردان کرتا تھا، اور خود دیکھیں یہ توشہ خانے میں چوری کر رہا تھا۔ یہ وہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگا کے ہتھیا رہا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے ڈاکومنٹڈ ہے، تو اس کی عموم سے اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں راز صاحب، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ اس بار بچائیں گے نہیں یا بچا سکتے نہیں ہیں؟ دیکھیں کوشش تو وہ کریں گے، کوشش انہوں نے کی بھی ہے، لیکن پھر بعض اوقات کوشش جو ہے وہ چلتی نہیں ہے، کیونکہ جو عمران خان کا پروجیکٹ تھا 2018 میں، اسے بھی کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ جو بابا رحمتے تھا، کسی جگہ پہ وہ جاتا ہے تو لوگ اس کو تھو کرتے ہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے جو حرکتیں اور جو اس نے کیا تھا اس وقت، وہ ساری دنیا کے سامنے اگر وہ نہ ہوتا، اس کا رول اگر آپ نکال دیں تو کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ لیکن راز صاحب آپ کیسے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کی حکومت ختم ہوئی، جو آپ لوگوں نے ایک ترمیم بل پاس کیا تھا ریویو اینڈ ججمنٹس کا، وہ اٹھا کے سپریم کورٹ نے رکھ دیا اڑا کے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت جو ایک عرصے سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آخری ایام میں، انہوں نے بھی بہت سارے بلز پہ دستخط کیے بغیر واپس کر دیے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جانے کا ہی وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ لوگ جائیں تو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں؟ ابھی تو وقت بھی ہے ان کے جانے میں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس عمل کے لیے جو ہے وہ ہمارے جانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم نے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ گیج کر رکھی تھی، ان کے ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اب جو یہ انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، اس سے نواز شریف صاحب کی واپسی متاثر نہیں ہوگی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، اس سے واپسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی دیکھیں نا، ان کی جو ایک نااہلی کی سزا ہے، جو کہ لیجسلیشن کے بعد وہ 5 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو 100 موٹو کیسز کے فیصلے تھے، ان کے متعلق جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف کا کیس نہیں، اور بہت سارے کیسز ہیں، 20 کیسز ہیں، تو اس کے اوپر یہ اس لیجسلیشن کے ذریعے سے اپیل کا حق دیا تھا۔ بھائی اتنی سی بات ہے، چلیں اگر انہوں نے کہا کہ اپیل نہیں ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ دوبارہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپیل نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو ہے یہ آئین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو چلو کل کو پارلیمنٹ جب مکمل ہوگی تو آئین میں امینڈمنٹ کر دے گی، تو فروری میں۔ لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ 100 موٹو نوٹس کے تحت ہونے والے فیصلوں کے اوپر اپیل کا حق جو ہے، یہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا۔ یہ اب رہ نہیں سکتا، اب یہ بات جو ہے، یہ بھلے آئین میں امینڈمنٹ ہو یا دوبارہ لیجسلیشن ہو، یہ ہو کے رہے گا۔ یعنی اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ لوگ اس پہ دوبارہ ورک آؤٹ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی آئے، یہ 100 موٹو جو ہے نا، یہ 100 موٹو نہیں رہے گا۔ ابھی 100 موٹو نے جو موٹے کام کیے ہیں نا، تو اب یہ رہ نہیں سکتا۔ اب اس کے اوپر اپیل کا حق جو ہے یہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ جو ہے یہ 100 موٹو اختیار کو ویسے ہی اڑا دے۔ اچھا راز صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کا آپ لوگ مسلسل ذکر کر رہے ہیں، اور جب سے آپ کی حکومت پی ڈی ایم کی بائی دا وے آئی ہے،
16 مہینوں سے ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ آج آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ جائیں گے، 2 مہینوں بعد آ جائیں گے، ابھی تک نہیں آئے. ان کے بھائی کی حکومت ہی نہیں آ سکے. اب جب وہ واپس آئیں گے تو اسپتال جائیں گے، جیل جائیں گے کہ جاتی عمرہ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی وہ جاتی عمرہ جائیں گے. ان کا بڑا فقید المسال استقبال ہوگا. پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں یا فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں. پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں وہ انشاءاللہ تعالی آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور کامیابی کی صورت میں وہ انشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. اور وہ اس بات کے اوپر پارٹی اور میاں نواز شریف صاحب قائم ہے. الیکشن جیسے ہی شروع ہوں گے وہ واپس آئیں گے. لیکن رانا صاحب، جس طرح شہباز شریف صاحب نے 16 مہینوں میں وزیر اعظم بن کے ثابت کیا ہے، سرو کیا ہے، نہ صرف سرو کیا ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ بھی ہیں، یہ ایسے میں ممکن کیسے ہو پائے گا کہ نواز شریف صاحب کی لیے جگہ چھوڑ دیں اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ واپس اپنی سیٹ پہ چلے جائیں؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ایک کارکن بن جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے. انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے. وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں. ان کے ساتھ کسی بھی پوزیشن میں کام کرنے میں ہم میں سے کسی کو بھی کوئی نہ ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہے. اچھا، کوئی گارنٹی کی امید ہے آپ کو؟ گارنٹی کا کوئی ویٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جب زیرو رسک ہو جائے گا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اب یہ زیرو رسک ظاہر ہے کہ کسی گارنٹی پہ ہی ہوگا. نہیں، زیرو رسک ہو چکا ہے. ہو چکا ہے؟ گارنٹی مل گئی ہے؟ ہاں، ہو چکا ہے. گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، تو کسی نے زبان تو دی ہوگی نا. وہ جو دیکھیں، جو نااہلی کا فیصلہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ تو لیجسلیشن کے بعد ختم ہو چکی ہے. قانون جو ہے وہ اس وقت ان فیلڈ ہے. اس قانون کو کسی نے نہ قلعدم کیا ہے، نہ اس کو کسی نے جو ہے وہ اس کا اوپر عمل روکا ہے. لیکن سر یہ زیرو رسک ہے کیسے نا؟ کوئی این آر او ملا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، این آر او نہیں. دیکھیں نا، ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان میں بریت جو ہے وہ زیرو رسک ہے، وہ گارنٹی ہے. اور جو فیصلہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے مریم نواز صاحبہ کی اپیل میں کیا ہے، اس فیصلے کو آپ پڑھ لیں تو وہ گارنٹی ہے. وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بری ہوں گے، سرخرو ہوں گے. نہیں رانا صاحب، یہ جو بریت والی بات کی، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے. کیونکہ ابھی وہ آئیں گے تو اس پہ ظاہر ہے کہ کنوکشن تو ہے، اور وہ گارنٹی پر گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی. وہ کہ آپ نے 5 سال کے لیے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ تو ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی کیسز تو چل رہے ہیں کچھ. تو مجھے بتائیں کہ بریت والی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ وہ آتے ہی بری ہیں؟